مال کے حوالے سے اور اولاد کے حوالے سے اللہ نے جب ذکر کیا سورہ تغابن کی آیت نمبر 15 کا میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے مال کو اور اولاد کو لفظ فتنہ کے ساتھ بیان کیا، وَإِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، بے شک یہ جو تمہارا مال ہے اور جو تمہاری اولاد ہے یہ فتنہ ہے۔ اگر عربی زبان و ادب کو دیکھیں تو لفظ فتنہ عربی زبان میں کم و بیش 4 معنی میں استعمال ہوا ہے۔ لفظ فتنہ آزمائش کے لیے بھی آیا ہے، امتحان کے لیے، پھر لفظ فتنہ یہ عذاب کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، لفظ فتنہ فساد کے معنی میں بھی استعمال قرآن کی آیتوں میں، پھر لفظ فتنہ قرآن میں شرک کے معنی میں بھی استعمال، اور ان سارے معنی پر قرآن مجید کی آیتیں موجود ہیں۔ لیکن یہاں جو لفظ فتنہ آیا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یا لفظ فتنہ آزمائش اور امتحان کے معنی میں اللہ نے فرمایا کہ تمہارا مال تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، امتحان ہے۔ کیسے؟ دیکھیں اگر اولاد فتنہ ہو، جو معنی میں ہم فتنے کا لفظ لیتے ہیں، تو اگر اولاد فتنہ ہے تو پھر نبیوں نے اللہ سے اولاد مانگی کیوں؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام بار بار دعا کی، روایات میں آتا ہے کہ آپ کی عمر مبارک جو جوانی کی عمر تھی وہ گزر گئی تھی، بڑھاپا آ چکا تھا، اس بڑھاپے میں اللہ نے آپ کو بیٹے عطا کیے، اور اس کا ذکر خود سورہ ابراہیم میں آپ کرتے ہیں۔ جب اللہ نے آپ کو اولاد دے دی تو عرض کیا باری تعالیٰ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل بھی دیا اور اسحاق علیہ السلام بھی دی۔ تو یہ جوانی میں نہیں، بڑھاپے میں ملے، تو بڑھاپے میں اولاد ملی، اور اس سے پہلے عمر بھر دعا بھی کرتے رہے باری تعالیٰ اولاد عطا رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین، مولا صالحین میں سے بیٹا عطا کر، صالحین میں سے بیٹا عطا کر۔ اگر اولاد فتنہ ہے تو پھر نبیوں نے معاذ اللہ فتنہ مانگا اللہ سے، تو اس معنی میں نہیں فتنہ جس میں ہم لیتے ہیں۔ اور یہ بات بھی سن لیں کہ اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ اولاد فتنہ ہے اور مال فتنہ ہے، بلکہ اللہ جو قرآن کے لفظ ہے وہ ہے اموالکم و اولادکم، مال فتنہ نہیں ہے بذات خود، نہ اولاد فتنہ ہے بذات خود، بلکہ اموالکم جو مال تمہیں یوں نظر آئے کہ ہمارا ہے، جس اولاد کے بارے میں تمہیں یوں لگے کہ یہ میری ہے، جو اپنی ملکیت مال کو سمجھے یا اولاد کو سمجھے ان کے لیے فتنہ ہے۔ جو مال کو اپنا مال نہیں سمجھتا، رب کی امانت سمجھتا ہے، اور جو اولاد کو اپنی نہیں رب کی امانت سمجھتا ہے، وہ نہ اولاد کے فتنے میں مبتلا ہوتا ہے نہ مال کے فتنے میں مبتلا ہوتا ہے۔ فتنے میں مبتلا وہی ہوتا ہے جو اپنا سمجھتا ہے۔ اب جس نے سمجھا میرا ہے مال، وہ پھر دیتے ہوئے بھی پریشان ہوتا ہے، میرا ہے تو دوں کیوں؟ جب عقیدہ یہ رکھتا ہے میرا نہیں رب کا دیا ہوا ہے تو پھر دیتے ہوئے اسے پریشانی نہیں ہوتی۔ پھر اولاد کے بارے میں جب یہ عقیدہ رکھا کہ میری نہیں رب کی ملکیت ہے، رب نے دی ہے مجھے، اور جب یہ عقیدہ رکھیں گے دی رب نے ہے، جب واپس لے لیں تو اس کی تھی واپس لے لی تو پھر اس پہ پریشانی بھی نہیں آتی، پھر وہ اولاد انسان کے لیے فتنہ کا باعث نہیں بنتی۔ اس لیے اللہ نے عقیدہ بھی سمجھا دیا، میں اولادکم، جس اولاد کو اپنا سمجھو گے وہ فتنہ بنے گی، بندہ اس میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ حدیث پاک ہے جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بڑے خاص لفظ استعمال فرمائے اولاد کے بارے میں۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث پاک موجود ہے، میرے آقا فرماتے ہیں ان الولد مبخلۃ مجبنۃ مجہنۃ محزنۃ، یہ جو اولاد ہے آقا فرماتے ہیں یہ انسان کو بخیل بنا دیتی ہے۔ انسان اپنی بنیاد میں فطرت میں تو بخیل نہیں ہے، لیکن اولاد اس سخی کو بھی بخیل بنا دیتی ہے۔ جب تک اولاد نہیں تھی وہ خرچ کرنے والا تھا، دینے والا تھا، اولاد پیدا ہو گئی اب ان کے مستقبل کے بارے میں پلان بنانے لگا، ان کے فیوچر کے بارے میں سوچنے لگا، پھر اولاد کی تعلیم پر، پھر
پھر ان کی ایجوکیشن اور باقی معاملات پر، شادی بیاہ پر خرچ کرنا ہے، اس کا ہاتھ پھر رک جاتا ہے۔ جیسے پہلے خرچ کرتا تھا، اولاد کے آنے کے بعد وہ خرچ نہیں کر پاتا۔ اس لیے آقا فرماتے ہیں اولاد انسان کو بخیل بنا دیتی ہے۔ دوسرا جملہ آقا فرماتے ہیں مجبنۃ، پھر اولاد انسان کو بزدل بنا دیتی ہے۔ پہلے دلیر تھا، جب اولاد پیدا ہو گئی اب ان کی سوچ میں پڑ گیا میں چلا گیا ان کا کیا بنے گا، میں دنیا سے رخصت ہو گیا تو اولاد کا پیچھے کون رکھوالا ہوگا۔ اس لیے وہ لوگ جو جہاد پہ جایا کرتے تھے، جب نکاح ہو گئے، شادی ہو گئی، بچے پیدا ہو گئے، اب جہاد پہ جاتے ہوئے پریشانی ہوئی کہ میں چلا گیا جہاد میں، اگر موت ہوئی تو میری اولاد کا کیا بنے گا، تو دلیر بھی بزدل بن گیا اولاد کی وجہ سے۔ دو باتیں ہوگی۔ آقا فرماتے ہیں پھر یہ اولاد کیا مجہنۃ، یہ بندے کو جہالت میں بھی ڈال دیتی ہے۔ اولاد کی محبت میں وہ کام بھی بندہ کر گزرتا ہے جو نہیں کرنے ہوتے، حتیٰ کہ کفر تک کی باتیں اور کفر تک کے معاملات میں بھی چلا جاتا ہے، جہالت کا مرتکب ہو جاتا ہے اولاد کی وجہ سے۔ یہ امتحان ہے، آزمائش۔ چوتھی بات آقا فرماتے ہیں محزنۃ، پھر اولاد انسان کو غمگین کرتی ہے۔ اسی پھر فکر میں اگر نہیں ملی تب بھی غمگین رہا، مل گئی ملنے کے بعد چھن گئی تب بھی غمگین رہا۔ جس کا مل جانا بھی آزمائش ہے، اولاد کا کھو جانا، واپس چلے جانا، یہ بھی آزمائش ہے، اور کسی کو سرے سے اولاد کا نہ ملنا یہ بھی آزمائش ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ دے کر آزماتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ دے کے واپس لے کے پھر آزماتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کسی کو بالکل نہ دے کر آزماتا ہے۔ ہر حال میں انسان کو اللہ آزمائش میں رکھتا ہے کہ میرا بندہ دی ہے، دینے کے بعد اب آزمائش آ گئی، میری یاد میں رہتا ہے یا مجھے بھولتا ہے۔ اسی طرح دین پہ استقامت کے ساتھ رہتا ہے جیسے پہلے تھا، یا دین کی استقامت میں کمزور پڑ جاتا ہے، دے کے بھی آزماتا ہے، پھر واپس لے لی، پھر اللہ دیکھتا ہے کہ واپس لے لی ہے، اب اس پر کیا کرتا ہے، شاکی بنتا ہے یا شکر کرتا ہے۔ پھر اللہ کسی کو بالکل دیتا ہی نہیں، اولاد نہیں ملی، شادی ہو گئی، 20 سال گزر گئے نہیں دی، نہ دے کر آزماتا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے، یہ میری بارگاہ میں شکر گزار بن کر رہتا ہے یا شکوے کرتا رہتا ہے کہ مجھے تو اللہ دیتا ہی نہیں۔